لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس نے اگر ہمیں مال و دولت دیا ہے تو اس کی صحیح زکوٰۃ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے. جب انسان کنجوس نہ ہو، بخیل نہ ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، صدقات و خیرات بھی ادا کرتا ہو اور سخی ہو، پھر وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے تو مال سے زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ کے حکم کی ہے. اگر اللہ کے حکم سے بڑھ کر دولت کی محبت ہے تو پھر یہ یاد رکھیں انسان کے آخرت میں پھر تباہی ہے. نہ کوئی مولانا صاحب کام آئے گا، نہ کوئی پیر صاحب کام آئے گا، نہ اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے. زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. دو اس سے پہلے ہیں اور دو اس کے بعد ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور کی رسالت کی گواہی یہ پہلا رکن ہے. و اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا اسلام کا دوسرا رکن ہے. و ایتاء الزکوٰۃ، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. اس کے بعد و صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے، یہ چوتھا رکن ہے. پانچواں والحج، دولت دی ہو تو پھر کیا ہے حج ادا کرنا. ان پانچوں کے درمیان میں جو کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے. دو پہلے ہیں اور دو بعد میں ہیں. زکوٰۃ یاد رکھنا ہر نبی کے دور میں کم و بیشی کے اعتبار سے کہیں کم کہیں زیادہ زکوٰۃ فرض رہی ہے.
حضور کی امت پر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ مدینہ طیبہ میں بہت سارے احکامات حضور نے نافذ فرمائے، مدینہ طیبہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ پہلے نماز کا حکم ہے، اور نماز کے بعد زیادہ احکامات زکوٰۃ کے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، خوشخبریاں، اور نہ دینے والوں کے لیے عذاب کے بھی خوشخبری ہے۔ 10ویں پارے کی آیہ مبارکہ والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اس دور میں سب سے زیادہ جو سرمایہ تھا وہ سونے اور چاندی کی صورت میں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سونا چاندی جمع کر رہے ہیں لیکن اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جو اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ عجیب انداز ہے پورے قرآن مجید میں۔ توجہ، عجیب انداز ہے قرآن مجید کا۔ خوشخبری ہمیشہ اچھی بات پہ دی جاتی ہے۔ کسی کا بیٹا ہوا، کوئی عمرہ پہ جا رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، کسی نے گھر بنا لیا، کسی نے دکان بنا لی، کسی نے مل بنا لی، کسی کا کوئی انعام نکل آیا، اچھی بات پہ خوشخبری ہوتی ہے۔ اور پورے قرآن میں یہ اصول بدل گیا۔ قرآن مجید میں یہ اصول بدل گیا کیا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اس بندے کو خوشخبری دے دو جسے میں نے دولت دی ہے، سونا چاندی دیا ہے، یا دراہم ہے، دینار ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، یا کسی مد میں مال ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میرے حبیب اس بندے کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ استغفر اللہ، سارا اصول ہی اللہ نے بدل دیا، اللہ نے سارا قانون ہی بدل دیا۔ جو ضابطہ ہے، جو دنیا میں خوشخبری دی جاتی ہے، اس سے یہ بات ہٹ کے ہے۔ خوشی کوئی بھی ہو خوشخبری ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں اس بندے کو جس کے پاس دولت تو ہے لیکن اللہ کے حکم پہ خرچ نہیں کرتا، فرمایا میرے نبی آپ رحمت للعالمین ہو کر اس بندے کو عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یوم یحما علیہا، جس دن یہ سونا چاندی گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ رسالت امام نے فرمایا یہ دنیا کی آگ 70 مرتبہ اس کو پانی میں غوطے دیے گئے، ٹھنڈا کیا گیا، پھر نکالا، گرم تھی، پھر ٹھنڈا کیا گیا۔ 70 مرتبہ پانی میں غوطے دینے کے بعد پھر زمین والوں کو آگ دی گئی۔ اللہ نہ کرے جیسے کراچی کا واقعہ پیش آیا، آگ جب لگ جاتی ہے پھر تباہی کر دیتی ہے۔ ڈیلی اس جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے یہ دنیا کی آگ۔ رسالت امام نے فرمایا اس دنیا کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، کیا انداز ہے قرآن کا، اتنا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ فقیر آیا، مستحق آیا، حاجت مند آیا، یہاں بل پڑ گئے، تیور بدل گئے، پیشانی پہ بل آ گئے۔ اللہ فرماتے پہلے نمبر پہ پیشانی داغو، وَجُنُوبُهُمْ، یہ پہلو داغو۔ حاجت مند سے اس نے منہ پھیر لیا ہے، اور پھر پیٹھ، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو داغو۔ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے، یہ وہی تمہاری دولت ہے جو تم نے اللہ کے حکم پہ خرچ نہیں کی تھی۔ یاد رکھیں
یہ قدیم زمانے سے سرمایہ دار، توجہ، سرمایہ دار بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، مال خرچ ہو جائے گا۔ تو ایک قرآن کا واقعہ، ایک حدیث کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر باقی باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، ولادت سے لے کر اختتام تک ان کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام احکام بتاتے رہے، پھر لوگوں سے کہا، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کا دور، قارون آپ کا قریبی رشتہ دار، قریبی ترین رشتہ دار قارون، بڑے خزانے کا مالک۔ اب کیا کیا اس نے ایک عورت کو تیار کیا، یعنی مال کو بچانے کے لیے کیا حربے کرتے ہیں دنیا، کیا کرتی ہے، ذرا غور کریں۔ مال کو بچانے کے لیے ایک عورت کو پیسے دیے، تو نے الزام لگانا ہے موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، استغفر اللہ۔ نبوت پہ اتنا بڑا الزام صرف مال دولت بچانے کے لیے۔ جیسے آج ہم حربے کرتے ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ذرا غور کریں کہ ہارون نے اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا، عورت کو پیسے دیے کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگانا ہے۔ بڑے طریقے سے پروگرام بنا کے پھر کہا، لوگوں کو جمع کیا، جمع غفیر ہو گیا، بہت بڑا اجتماع جمع کیا۔ پھر آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت آپ تبلیغ تو فرماتے ہیں، کبھی تھوڑے بندے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، آج میں نے آپ کے لیے بڑے اجتماع کا اہتمام کیا ہے، آپ ذرا زکوٰۃ کے متعلق اور احکام بیان کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جمع غفیر ہے، تحت نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام احکامات بتاتے رہے، زنا کے بارے بھی بتایا، یہ بڑا جرم ہے۔ قارون کھڑا ہوا یا کوئی بندہ تیار کیا تھا، اگر اللہ کے نبی آپ پر ایسا معاملہ ہو، پھر اس نے دوبارہ کہا، فرمایا اگر میں بھی ہوں تو حضرت پھر آپ کا تو معاملہ یہ ہے، آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ہاں بچہ ہوا ہے، آپ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، اور آپ کی صورتحال یہ ہے۔ دیکھیے دولت کے نشے میں مالدار کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی محفوظ نہیں ہے تو پھر علماء کیا چیز ہے۔ کئی جگہ پہ علماء پہ الزام تراشی کی گئی، جی ساری بلے بلے مولانا صاحب کی ہے، مسجد ہماری ہے، نام ان کا چلتا ہے، فیصل آباد شہر میں بات کر رہا ہوں، علامہ قسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ کئی جگہ پر الزام تراشی کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں نے ایسا کیا ہے؟ جی جناب آپ نے ایسا کیا ہے، فلاں عورت بلاؤ، بلائی گئی، وہ آگے بڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دی، تجھے اللہ کی قسم سے تجھے پیدا کیا، کیا میں نے ایسا کیا ہے؟ اس عورت کے دل پہ اللہ کا ڈر، خوف طاری ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے لالچ دے کر ایسے کرایا گیا ہے، اصل واقعہ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، میں بالتفصیل بیان کروں تو کافی تفصیل ہے، کتنا خزانہ، کتنا چابیاں، کتنا اس کے خزانے کے اعتبار سے، تو اسی وقت دھنسنا شروع ہو گیا،
اور قیامت تک زمین کے نیچے دھنسا جا رہا ہے۔ صرف زکوٰۃ کا انکار کیا۔ یاد رکھیے اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو دیر سے ادا کرنے والا گناہگار ہے۔ زکوٰۃ اگر مال میں پڑی ہوئی ہے، نکالی نہیں ہے تو دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ مال کو پاکیزہ کرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ جو حکم الہی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام ثعلبہ تھا، ثعلبہ۔ یہ پانچوں نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا، مسجد نبوی کا نمازی، مسجد نبوی کے جمعہ وہاں پڑھتا اور حضور کی ساری تبلیغ سنتا، آیات بینات سنتا۔ بھئی عام مولانا کی بات نہیں ہے، رحمت عالم سے یہ سنتا۔ جب بھی دیکھو ثعلبہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جب بھی دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ابھی نہیں آیا۔ ایک دن عرض کی حضور دعا فرمائے اللہ مجھے مال دے۔ فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال بہتر ہے جس کا بندہ شکرانہ ادا کر سکے، اس زیادہ مال سے جس کا شکرانہ ادا نہ کر سکے۔ کئی لوگوں کو دیکھا میں نے غریب ترین، لیکن ان کی زبان پہ شکوہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے روٹی دی ہے، اللہ نے گھر دیا ہے، مزدور لوگ ہیں۔ اور میں نے امیر ترین لوگوں سے سنا ہے جی اب تو روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے، ملے ہیں، بڑا بزنس ہے، اب تو جی گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں ذرا۔ حضور نے پھر فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تم شکرانہ ادا کرو، اس زیادہ مال سے شکرانہ ادا نہ کر سکو۔ چلا گیا، پھر آئے حضور دعا فرما دیں۔ حضور نے دعا کے لیے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم، میرے حبیب آپ کی جو دعا ہے نا یہ دلوں کا چین ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ آپ کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ ایک بکری تھی، ایک بکری، بس حضور کی دعا کی برکت سے وہ اس طرح بڑھی، صحابہ کہتے ہیں جیسے کیڑے بڑھتے ہیں نا، اس کے ایک بکری سے اتنا، پھر تیزی سے چلتے چلتے اب وہ ظہر عصر مسجد نبی پڑھتا، مغرب عشاء صبح نہ آ سکتا، آہستہ آہستہ پھر نمازیں پانچوں باہر، پھر صرف جمعہ والے دن آ کے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھتا۔ پھر مال اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں اس کے مال کے سمانے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اتنا مال دور چلا گیا، نمازیں بھی گئیں مسجد نبوی کی اور حضور کے پیچھے جمعہ بھی گیا۔ مالدار بھی میں نے کئی لوگ دیکھے، غریب تھے، نمازی تھے، مالدار بنے، آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ میں آپ کو صحابی رسول کی بات سنا رہا ہوں، ہماری تو حیثیت کوئی نہیں ہے، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، صحابی کا مقام اوپر ہے۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، نہ نمازوں سے، نہ روزے سے، نہ جہاد سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ قربانی سے، کسی عمل سے نہیں بنتا۔ ایمان کی حالت میں ایک نگاہ چہرہ نبوت پہ پڑ گئی، صحابی بن گیا۔ ٹھیک ہے نا، صرف ایک نگاہ، اور پھر حالت ایمان میں موت ہوئی اس کی، وہ صحابی ہے۔ چلو ادھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا اللہ کی جانب سے، حضور نے صحابہ کو بھیجا جاؤ مال لے کے آؤ، زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے، یہ حضور نے ہمیں بھیجا ہے، زکوٰۃ دو اپنے مال کی، تمہارا اتنا مال ہے۔ اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے، میرے اوپر حقوق ہیں، میں ادا نہیں کر سکتا، اتنا مال نہیں دے سکتا۔ چلے گئے، آگے گئے اور بندے کے پاس، اس کو بھی اللہ نے دولت دی تھی، کہا حضور نے ہمیں بھیجا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اس نے کہا یہ سارا مال مجھے اللہ نے دیا ہے، جتنا بنتی ہے سارے مال سے زکوٰۃ لے لو۔
میرا کب ہے؟ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ واپس آئے، حضور نے پہلے فرما دیا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ جس زبان نبوت سے دعا نکلی تھی امیر ترین سالبہ بن گیا تھا، اسی زبان نبوت سے پھر یہ الفاظ نکلے سالبہ ہلاک ہو گیا۔ نمازیں گئیں، روزے گئے، حضور کے پیچھے جمعے گئے، صحابیت گئی، سارے عمل گئے۔ آپ میں سے کوئی کہے جی کیا ہوا اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں مسلمان نہیں رہ سکتا؟ وہ میرے بھائیو ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں تو حضور کے صحابی کی بات کر رہا ہوں، میں تو مسجد نبوی کے نمازی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ صحابی ہونا بھی ختم، مسلمان ہونا بھی ختم، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کہیں جی مفتی صاحب تو کہہ رہے ویسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ بندہ نہیں دیتا تو کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ذہن نشین کیجئے بات، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضور دنیا سے چلے گئے۔ صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، سالبہ لے کے آیا، جناب آپ پہلے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ میرا مال لے لیجئے۔ تو صدیق اکبر کا کیا جواب تھا؟ او سالبہ، جس تیرے مال کو اللہ اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، صدیق کو حق نہیں ہے تیرا مال لے لے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ان کے وصال کے بعد دوسرے خلیفہ بنے، پھر مال لے کے آیا۔ امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ میری زکوٰۃ قبول کیجئے۔ تو آپ کا جواب تھا سالبہ، تیرے مال کو اللہ اس کے رسول نے قبول نہیں کیا، اور تیرے مال کو صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر کو حق حاصل نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے لے، نہیں لیتا۔ صدیق اکبر کا دور ہے، ابتدائی دن ہے، لوگ کہنے لگے عرب کے قبائل ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم قربانی بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو میرے نبی کے دور میں اونٹ یا اس کی رسی یا اس کا بچہ یا بکری اس کی رسی دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پہ، اگر آج نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، کہ امیر المومنین کیا آپ اس بندے سے جہاد کریں گے، اسے قتل کریں گے جو کہتا ہے نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی ادا کروں گا، قربانی بھی کروں گا، سارے اعمال کروں گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ عمر تیری ماں تجھے روئے، تو زمانہ کفر میں بڑا سخت تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر میرے رسول کے دور میں کوئی بکری اس کی رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، اگر نہیں دے گا تو ابو بکر جہاد کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، غور سے سن لینا، اگر آج اسلامی حکومت ہو، اگر رعایا میں سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ جہاد، اگر وہ واپس نہیں لوٹتے، توبہ نہیں کرتے، توبہ بھی کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اگر نہیں کرتے تو مسلمان حاکم پہ یہ ضروری ہے کہ ان کو قتل کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنا سخت احکامات ہیں، ہم کبھی سنتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ہیلے بہانے بنا کے جی ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ او بھائی مال اللہ نے دیا ہے، حساب بھی ہوئی لے گا۔ ہمارے یہ ہیلے بہانے یہ تو تباہی کی بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ آپ اربوں کے مالک ہیں، اگر اولاد نافرمان نکل آئے تو پھر کیا بنے گا؟ کتنے لوگوں کو، لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کو کتنا گھر سے نکال دیا۔ آپ زکوٰۃ اگر دیتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی عمر میں، صحت میں، رزق میں، تجارت میں، معاملات میں اللہ کریم نے برکتیں عطا فرمانی ہے۔ میں جنگ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب فیصل آباد تھے، پھر سیٹل ہو گئے۔ جنگ میں
بڑے کوٹھی بنائی، سامان شفٹ کیا، جس دن وہ خود پہنچے اسی دن فوت ہو گئے، اسی دن فوت ہو گئے۔ تو بچوں نے کیا کہا؟ ہمارا ابا منحوس ہے۔ کوٹھی کے اندر نہلانے بھی آخری جو طریقہ غسل کا ہے، کوٹھی میں نہیں دینے دیا غسل، اس کو گلی میں غسل دو۔ یاد رکھیں، رحمت عالم کے اتنا ارشادات گرامی حضور نے ارشاد فرمایا، الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پل ہے۔ جس طرح آپ پل کراس کر کے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ پل تھا، آپ کو یہ کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ یہ آپ کو جہنم کے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ذرا آپ غور فرمائیں، قیامت کا دن ہوگا جس نے دنیا میں مال و دولت محفوظ رکھا، جمع کیا، زکوٰۃ نہیں دی، قیامت میں وہ گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، اور وہ تلاش کر رہا ہوگا۔ جب پالے گا بہت بڑا اژدہا، وہ کہے گا انا کنزکا و مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال وہی ہوں، تو نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ بڑے ہم بہانے بناتے ہیں، یاد رکھنا، آپ اپنے والدین کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، آپ چودھری وڈیرے کے سامنے بہانے بنا لیں گے، اللہ کے ہاں بہانہ کوئی نہیں چلتا۔ اپنی زندگی کو بدلو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 8 قسم کے اللہ کریم نے حقدار بیان کیے ہیں۔ آپ اپنے بہن بھائی کو جو آپ سے الگ تھلگ رہتا ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، آپ اپنے چچا ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ غریبوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدارس میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ کا حصہ چلا جائے گا۔ آپ کی رقم سے دینی ادارے چلیں گے، آپ کی رقم سے کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین بنے گا، آپ کی رقم سے کوئی امت میں اچھا عالم دین خطیب بن جائے گا۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آج زکوٰۃ دی جاتی ہے خواہشات۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ جملہ کیسا ہے؟ خواہشات۔ آپ غریب کی بیٹی کا سارا جناباً جہیز بنا کے دے رہے ہیں، زکوٰۃ دی جاتی ہے بطور ضرورت، نہ کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ کتنا غریب بچیاں وہ صاحب نصاب بن چکی ہوتی ہیں لوگوں کے مال و دولت دینے سے، آپ کہتے ہیں سارا کچھ میں نے کر دینا ہے۔ بھائی زکوٰۃ یاد رکھیں، کسی کی خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ میں چاہتا ہوں میرا گھر بھی ہو، بڑی گاڑی بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ زکوٰۃ خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، میرے جملے پہ غور کریں۔ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ لوگ زکوٰۃ کی رقم سے افطار پارٹی کراتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ چودھری صاحب نے بڑی آج تو بڑا کمال کر دیا ہے جی، اتنا لمبی چوڑی افطار پارٹی۔ لوگ سحری کا انتظام کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کسی مستحق اور غریب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خواہشات پورا کرنے کے لیے۔ اور بینک سے بھی آپ رقم ہے تو آپ وہاں بھی زکوٰۃ آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ عطا کرے، پورے اطمینان سے ادا کرے۔